السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو کمیونیکیشن فار دا ناؤ. آج کی جو ایپیسوڈ 1 ہے جس میں ہم بات کریں گے سیلف ٹاک پہ. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں خرم الہی صاحب. ہی از ڈوئنگ پی ایچ ڈی ان HRM. ہی از اے لیکچرر ایٹ ریپیوٹیبل انسٹیٹیوشنز آف اسلام آباد, آتھر آف مینیجرز ایز لٹل پرنس بک, اسپیکر آف ملٹیپل گلوبلی رینوڈ اسٹیجز and conceived and hosted a show Nukta on PTV Home. He is intellectual on philosophy, social sciences. Thank you so much خرم صاحب for joining us. اور آج آپ سے ہم جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری کمیونیکیشن کا بہت بڑا پارٹ ہے اور بہت ہی اگنورڈ پارٹ ہے, وہ ہے سیلف ٹاک. کیونکہ ہم لوگ 80% آف دا ٹائم انٹرا پرسنل اسکلس کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن ہمارا جو ریئل فوکس ہے, جس کے اوپر ہمیں لائکس ملتے ہیں, جس کے اوپر ہمیں لوگوں میں جان پہچان ملتی ہے, وہ ہے انٹر پرسنل اسکلس. لیکن میں آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا وہ ہے انٹرا پرسنل اسکلس کے اوپر. اس کے اندر بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں, لیکن جس کے اوپر میں اسپیسیفکلی پن ڈاؤن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سیلف ٹاک. اور سیلف ٹاک کے اندر بھی میں تھوڑا اور اسپیسیفک جانا چاہوں گا کہ آپ گائیڈ کریں ہماری آڈینس کو کہ سیلف ٹاک کا کیا رول ہے سیلف اویئرنیس میں فرسٹ, اینڈ دین سیلف انڈرسٹینڈنگ میں. سیلف ٹاک کا کیا رول ہے سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ, اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. سب سے پہلی بات کہ علم اپنے عروج میں جب چلا جاتا ہے نا تو صرف سیلف کا علم دیتا ہے. مطلب جو نو دائے سیلف ہے یہ سقراط افلاطون سے پہلے ڈیلفی کے مندروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا. میں سب سے بڑا علم ہے خود کو جان لینا. اگر ہم اسے اسلام میں آ جائے تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو جانا گویا اللہ کو جان لیا. پھر میں سب کو کہتا ہوتا ہوں دیکھیں جس نے خود کو نہ جانا پھر سورج پہ اس کی کیا رائے یہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. جو خود سے نا واقف ہے وہ غیر پہ کیا رائے رکھتا ہے یہ انتہائی غیر ضروری بات ہے. خود سے نا واقف ہے. آتے ہیں سیلف ٹاک پہ. سیلف ٹاک اس معاشرے میں ہونی ختم ہو جاتی ہے جہاں کائنات غیب میں موجود نہ ہو, باہر موجود ہو. یعنی میں اپنی میں عموماً کہتا ہوتا ہوں ہماری آج کل کی انڈسٹری مینیکیون کی ٹریننگ دیتی ہے. دکھنا کیسے ہے, غیر کے آگے امپریشن کیسے دینا ہے. وہ تو دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے. اصل تو وہ ہے کہ تم اندر سے کیسے. جان ایلیا فرمایا کرتے تھے دیکھو سب سے بڑا وہ جھوٹ تو وہ ہے نا جو میں خود سے بولوں گا, وہاں نہیں میں بول پاتا. تو سیلف ٹاک درون سینہ ما دیگری چیل عجیبست والی آواز ہے. وہ جو علامہ محمد اقبال کہتے تھے یا اللہ یہ رات بھر میرے سینے سے آوازیں آتی ہیں, یہ کیا عجب بات ہے. کرا خبر کہ تو ہی از اٹ یو, یہ آپ کی آواز ہے کہ ماں دو چار خود ہیں کہ میں آئینے کے آگے ساری زندگی گزار دیتا ہوں اور خود سے ہی باتیں کرتا ہوں. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے ایک مرید ہیں ڈاکٹر حسن رسول صاحب, وہ کہتے ہیں بیٹا یہ نانو اقرب والی بات بڑی اچھی ہے سیلف ٹاک میں سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی مجھ میں اور میری شہرک میں فرق ہے, بس یہ ہے ایسنس آف سیلف ٹاک. جب آپ جان لیں کہ میں اور میں فرق ہے, میں اچھا ہوں میں بری ہے, تو وہ جو آپ ہیں آپ بہت اچھے ہیں, مگر آپ جتنی تربیت غیر کی کرتے ہیں ایک کرسی یا پیرہن لینے کی کرتے ہیں, اور اگر اتنا وقت آپ خود کو نہیں دیتے تو میرے خیال سے آپ ایک گرینڈ ٹریجڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں. دنیا کے تمام سکالرز فلاسفرز فقط تنہائی کی پیداوار ہیں, اور ایسی تنہائی جو پروڈکٹیو ہو, ایول نہ ہو. ہماری تنہائی کوٹیبل تنہائی نہیں ہے آج کل کی. تو ہماری سیلف ٹاک کا جو بنیادی نظریہ یہ ہے, وہ جو غالب کہتے تھے کہ ذہن کو بھائی گھر میں سے سامان ہٹاؤ گے تو نیا سامان آئے گا نا. تم نے اتنا غیر ضروری معاش کا مسئلہ, سی وی کا مسئلہ, نوکری نے بھی اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایک پینک ذہن کو رکھا ہوا ہے. گھر سے یہ گند سامان نکالو گے تو نیا سامان آئے گا. جس پہ غالب نے پھر کہا تھا نا آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں. تو یہی کائنات آپ دیکھتے ہیں, یہی میں دیکھتا ہوں, یہی غالب دیکھتے ہیں, تو نتائج مختلف کیوں؟ سیلف ٹاک کے. وہ اپنی پرورش کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے اپنی پرورش کرتے ہیں, وہ نئے الفاظ اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں. اب آ جائیں سیلف ٹاک سیلف اویئرنیس کیسے بنتی ہے. جناب والا سیلف ٹاک سیلف اویئرنیس ایسے بنتی ہے کہ اب ہمارے ہاں رسول اللہ ہمیں بتا کر گئے تھے کہ دیکھو بدگمان نہیں ہوتا مومن. ہماری سیلف ٹاک صرف بدگمانی کا مجموعہ ہے. ہمارے ذہن میں ایسے منتشر خیالات رہتے ہیں جو فقط لالچ پر مبنی ہوتے ہیں. مطلب میں اس بات کے بارے میں تو فکر مند ہی نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو جان پاؤں گا یا نہیں. میری سب سے بڑی فکر یہ رہتی ہے کہ فلاں کام ہو پائے گا یا نہیں, یا فلاں نوکری مل پائے گی کہ نہیں. اور اس جب میں
ایک گورڈین ناٹ کو کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو وہ اور سخت ہوتی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, میں سب کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر میزلو کے ماڈل کو ہی اگر سامنے رکھ لیں اور آپ نے اگر اپنی فزیولوجیکل نیڈ حرام سے بھری, سیفٹی نیڈ حرام سے بھری, لو حرام سے بھرا, اسٹیم غلط لی, تو ایکچولائزیشن کیسے صحیح ہو جائے گی؟ یہ الٹا سرکل ہے. آپ سب سے پہلے سیلف ایکچولائز کرتے ہیں, پھر روٹی کی طرف دیکھتے ہیں. حرام لقمے کے بعد یہ سیلف ایکچولائزیشن کیسے درست ہوتی ہے, میری سمجھ سے بہت بالا تر بات ہے. تو جب آپ سیلف ایکچولائزیشن کے سفر کو شروع کرتے ہیں تو آپ پہلی دفعہ کائنات میں ایک پرماننٹ آئینہ ٹانگ لیتے ہیں اپنے ذہن میں, جہاں آپ خود سے ہم کلامی کرتے ہیں, جہاں آپ اپنے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں. کیونکہ آج کل کا معاشرہ نا ایسا معاشرہ ہے جہاں صرف لائکس ملتے ہیں. تو جس معاشرے میں کرٹیسزم ختم ہو جائے وہاں سیلف ٹاک نیسیسری ہو جانی چاہیے. کیونکہ دیکھیں, تعریف جتنی بھی درست ہو مولک, اور تنقید جتنی بھی درست غلط ہو فائدہ دے کر جاتی ہے. تو وہ بندہ پھر اپنا رخ اپنی طرف کرتا ہے. اب سیلف ٹاک اور میڈیٹیشن ایک لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ایک جیسی چیز ہے, بالکل بھی ایک جیسی چیز نہیں. میڈیٹیشن ہے غیب کی میرے انکانشیس سے بات کرنا, اور سیلف ٹاک ہے میرا اپنے کانشیس پہلوؤں کے اوپر رائے دینا. تو میڈیٹیشن کے اندر بڑبڑاہٹ تو کسی قسم کی نہیں ہوتی. سیلف ٹاک ایک پوری لینگویج ہے جو آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں. سیلف ٹاک ایک بڑی اسٹرینج چیز ہے, تھوڑی اوکلٹ ہے, ایسوٹیرک ہے, رکھ دیتا ہوں آڈینس کے سامنے. سیلف ٹاک اپنے عروج پر خواب میں جاتی جب آپ اپنے آپ کو خود چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی ایک آنکھ سے. بس صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ دن میں بھی کھولے رکھیں, کہ غیر کی نگاہ سے, ایک اور خرم کی نگاہ سے خرم کو دیکھتے رہیں کہ یہ قابل برداشت انسان ہے یا نہیں, یہ قابل ذکر, کیا یہ آفس میں وہ آدمی تو نہیں جس سے میں خود نفرت کرتا ہوں. تو یہ بہت اہم بات ہے ہمارے لوگوں کے جاننے کے لیے کہ غیر کی نگاہ اگر آپ کو نہیں دیکھ رہی تو پھر خود کی نگاہ ضرور. وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. دل کی پھر آپ آنکھ کھول کر خود سے ایک ہم کلامی شروع کرتے ہیں. اور جب آپ خود سے ہم کلامی شروع کرتے ہیں تو پھر اقبال کہتے ہیں نا کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں, پھر میری تنہائی کی آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے زمیں تو زمیں کائنات تک آواز جاتی ہے. تو جیسے جیسے میں اپنے ذہن کو بہتر موضوعات کی طرف تنہائی میں, اور میرے پاس 2 آپشن تھیں آپ کے آفس میں سٹیئرز پہ آتے ہوئے. پہلا کہ میں بدگمانی کرتا ہر بری کو, جو آدمی مجھے آج آفس میں ملا تھا اس کی بدخوئی کر کے یہاں تک پہنچتا. ایک تھا کہ میں اپنے ذہن کو خوبصورت خیالات میں رکھتا. تو اگر آپ مٹی کو اچھا پانی دیتے رہے نا تو پھر کم از کم پھول ہی اگتے ہیں. تو آپ کی ذہن وہ زرخیز مٹی ہے جہاں بدی, غیبت, ان چیزوں کو سائڈ پہ کر کے دس از دی ہائی ٹائم when you should introduce productive ideas, productive words, خوبصورت الفاظ, خوبصورت آوازیں. فجر کے وقت کیوں اٹھنا ہے؟ کیونکہ اس وقت سیلف ٹاک کا سب سے خوبصورت وقت ہے نا. پوری کائنات خاموش ہے اور آپ گفتگو کر رہے ہیں. اور جب آپ سیلف ٹاک کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں, اپنے آپ کو سکھاتے رہتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ آپ وہ من رفع نفسہ فقد رفع ربہ کی سٹیج ہلکا سا اس طرف, ایک قدم صرف اس طرف بڑھ کے آپ کا رخ سیدھا ہوتا ہے کہ اگر میں نے خود کو جان لیا تو پوری کائنات کو جان لوں گا. اور یہ کائنات کو جاننے کا شارٹسٹ وے ہے. آپ کی اس کی ایک چھوٹی سی تعریف, پھر آپ اگلے سوال پر آ جائیں. اس وقت سارے علوم آپ کو باہر کو کھینچتے ہیں, اور قرآن فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. باہر اگر حقیقت نہ ملے تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن, ملحدو اپنا تو بن, خود سے تو بات رکھ, خود سے تو رابطہ رکھ. یہ نہ ہو کہ 50-55 سال میں جب جسمانی لوازمات اتر جائیں تو تب جا کے آنکھ کھولے کہ خرم, جسم نامی خرم کے نیچے ایک چھوٹا بچہ روح کی صورت میں بھی موجود تھا جس کی ہم نے تربیت ہی نہ کی. بہت اچھے پوائنٹس اور کافی زیادہ پوائنٹس آپ نے اس کے اندر کور کیے ہیں, جس کے بیچ میں سے میں 2 یا 3 اور زیادہ ہائی لائٹ. کہہ رہے تھے نا بالکل کہ آج کل جب انٹلیکچوئل ان کے اپنے آئیڈیاز آرگنائز نہیں, تو میں نے وہ اسپیسیمن بن کے دکھایا کہ میں وہ عجب آدمی ہوں جس کو اپنے آئیڈیاز ہی بیان نہیں کرنے ہیں. نہیں زبردست آپ نے کہ اس کے اندر سے ہم 2 یا 3 پوائنٹس ضرور اور زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. پہلا, میں ریسنٹلی اپنی وائف سے اس بارے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ شی واز آسکنگ کہ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ پرسن, کہ جب ہم دوسروں کی کمپنی میں ہوں تو دوسرے ہماری کمپنی کو انجوائے کریں. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم اپنا اکیلا پن انجوائے کریں. اگر میں اپنے آپ سے ہی اکیلے میں رہنا پسند نہیں کرتا, اپنے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا, تو میرے ساتھ کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. تو آپ نے وہی بات کی کہ ہمارے
برین میں اس وقت اتنا زیادہ غیر ضروری سٹف موجود ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لالچ پہ مبنی ہے. پھر ہماری جسے کہہ لیں کہ اپنی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنے کی وہ جو ایک نیڈ ہے کہ آئی بیکم ہائی لائٹڈ پرسن، وہ اس کے ہوتے ہوئے. اور ایک کانسیپٹ میں اپنے بیچ میں بہت زبردست کیا کہ ہمیں خود کو دیکھنے کی عادت، جسے کہہ لیں کہ آبزرونگ سیلف ایک ہونی چاہیے. ایک ایسی آنکھ جو کہ ہمیں ہر ٹائم مانیٹر کر رہی ہے وہ اپنی ہی ہونی چاہیے. لیکن وہ آنکھ دو چیزوں پہ مبنی ہے جس کے لیے میں نے یہ کویشچن کیا تھا سیلف ٹاک کہ ایک ہم سیلف ٹاک کرتے ہیں جس میں ہم اپنے ہی آئیڈیاز خود کو پچ کرتے ہیں، جسے میں کہتا ہوں کہ اس اویئرنیس سٹیج ہے جس میں ہم اویئر ہو رہے ہوتے ہیں. اوکے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ مائی لینگویج. بیکاز جو سیلف ٹاک کی بیسک تھیم ہے وہ Q&A ہے. ہم کبھی بھی اپنے آپ سے اسٹیٹمنٹ فارم میں بات نہیں کرتے، ہم کویشچن اینڈ آنسرس کی فارم میں بات کرتے ہیں. سو آپ نے کہا کہ نئے الفاظ متعارف کیے جائیں، نئے کویشچنز متعارف کیے جائیں تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں، اویئر ہوں کہ ہمارے برین میں چل کے آ رہا ہے. اور اس سٹیج پہ ہمیں کسی قسم کی ڈاؤٹ، کسی قسم کی کرٹیسزم نہیں کرنی چاہیے. دوسری سٹیج آتی ہے جب آپ اپنے آپ سے اویئر ہو جاتے ہیں کہ میرا ڈے ٹو ڈے مینٹل ریکارڈ کیا ہے. کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق ہمارے پاس ہماری جو انٹرنل تھاٹس ہیں وہ آلموسٹ 60,000 ہیں پر ڈے. 60,000 میں جیسا کہ میں نے اپنی پہلی کتاب میں لکھا کہ 90% اور 95% ریپیٹڈ تھاٹس ہیں ہمارے پاس. وہی جو کل کا ریکارڈ تھا وہ صبح آنکھ کھلتے ساتھ ہی دوبارہ شروع ہو گیا. تو جو میرا دوسرا اس کے اندر پہلو رہ گیا وہ یہ ہے کہ آبزرو تو ہم نے کر لیا کہ چلیں میں 2 یا 3 دن ہماری آڈینس آبزرو کرتی ہے کہ ہماری انٹرنل ٹاک ہے کیا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی بات اونچی آواز میں کریں گے نا جو آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو خود پہ شرم محسوس ہوگی. بعض دفعہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم شیشے کے سامنے اونچے الفاظ میں کر دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واؤ یہ میں سوچ رہا ہوں. میرا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہاؤ سیلف ٹاک ٹیک اس ٹورڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ. کیونکہ جب آپ اویئر ہونا شروع ہوتے ہیں کہ آپ کا برین کس پیٹرن سے گزرتا ہے، آپ پورا دن کن باتوں پہ سوچتے ہیں، ناٹ ایز اے کرٹیسائزر آف یور اون سیلف بٹ جسٹ ایز اے آبزرور آف یور سیلف، تب آپ دوسری سٹیج پہ جاتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں سیلف انڈرسٹینڈنگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے سیلف انڈرسٹینڈنگ کے کون سے پہلو ہیں کہ ہم ان کو آرگنائز کر سکیں، کہ ہماری آڈینس آرگنائز کر سکے کہ اوکے اب یہ ڈیٹا میرے سامنے آ گیا، اس کو اگر میں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے آرگنائز کرنا چاہوں تو کن 2, 3, 4 ہیڈنگس کے اندر میں اس کو آرگنائز کر سکتا ہوں؟ ایک بڑا عام واقعہ، 2 عام واقع، کئی اینیکڈوٹس ہیں لیکن ایک عام واقعہ بدھزم میں بہت سنایا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا ہار گم گیا تو وہ رونے دھونے لگی. ہار بہت قیمتی تھا، ہار سے مراد سیلف ہے. تو وہ گم گیا، وہ بہت رونا دھونا کرنے لگی، بہت رونا دھونا کیا، سارے شہر میں ڈھونڈا. تو ایک دم ایک چھوٹے سے بچے نے کہا ہار تو آپ کے گلے میں ہے. تو وہ ہنسنے لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس نے کہا ہار مل گیا. تو اس نے کہا رو کیوں رہی تھیں؟ یہ تو کبھی گما ہی نہیں تھا. اور آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ کبھی ملا ہی نہیں تھا. یہ خداوند کریم کا ایسا احسان ہے کہ یہ ہر وقت سیلف آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر آپ کہیں نا آرگنائز تھاٹ تو کچھ بھی مت کریں. دنیا کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بچے کو ویسے ہی زندگی کے سفر میں گزار دیا جائے آخرت تک اور دنیا سے وہ کوئی غیر ضروری غلط اشیاء نہ لے. تو دنیا جو ہے ایکچولی کیونکہ انسانی ذہن جو ہے وہ لالچ، غیبت، اختلاف میں مزہ لیتا ہے تو وہ چیزیں اتنی ڈسٹارٹڈ رکھتی ہیں. دوسری بات وہ تھامس کارلائل نے کہی تھی، یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے اسی موضوع پہ. آپ سیلف ٹاک اسی بارے میں کریں گے نا جو آپ بننا چاہتے ہیں. تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہیرو ورشپ کیا ہے؟ عمرہ، پیسہ. یا ہم انٹلیکچوئل بھی بننا چاہتے ہیں تو فقط مشہور ہونے کے لیے. اور میرے خیال سے مشہور ہونا ایک ایسا نفس کا اوپر حملہ ہوتا ہے جس سے پھر آپ ساری عمر نہیں نکل پاتے. میں کسی ایسے مشہور آدمی کو نہیں جانتا جو ایگزسٹینشیل کرائسس یا ڈپریشن میں نہ ہو، کیونکہ آپ ان لوگوں سے جانے جاتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے. اللہ اکبر. مطلب کہ زانی بھی آپ کے لیے تالی بجا رہا ہے، نیک بھی بجا رہا ہے، اور آپ تو کچھ بھی نہیں. یعنی آپ نے بس ایک لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے اور آپ کی نصیحتیں اصل میں میوزک ہیں، وہ صرف اچھی لگتی ہیں، تبدیل کسی کو نہیں کرتی. تو سیلف انڈرسٹینڈنگ میں جو سب سے پہلا عمل ہے کہ وہ پیور تھاٹ پڑھیں کہ ہم آخر میں بننا کیا چاہتا ہوں. سر سارا کورس بتاتا ہے کامیاب بزنس مین بننا ہے، کامیاب فلانا بننا ہے، کامیاب انٹرپرینور بننا ہے. وہ جیسے آپ نے بھی فرمایا بیش بہا عہدے بچوں نے لیے ہوئے ہیں، مگر وہ یہ بات جانتے ہی نہیں کہ جو بابا بلے شاہ عنایت کے گھر گئے، جا کر دستک دی، انہوں نے کہا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو پوچھنے آیا ہوں. تو وہ جو گرینڈ کویسچن آف می ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی پیدا یا اس طرح آرگنائز نہیں ہو سکتی. کسی کو کسی بابے سے ملے گی، کسی کو اس کے اپنے گھر میں مل جائے گی، کسی کو بیماری میں احساس ہوگا،
کہ میں تو اگر میں اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا میں شاید بہت لمبا اس کائنات کو انجوائے نہ کر پاؤں. کچھ لوگ پہاڑوں میں جا کر اس حقیقت کو ڈالتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ سب پیغمبروں سے ایک پہاڑ جڑا ہوا تھا, تو شاید میں بھی اگر وہاں جاؤں اور یہ آوازیں مجھ پر واپس آئیں تو شاید کچھ ہو. کچھ لوگ پانی, جیسے آپ کو جانتے ہیں سدھارتھ, بدھا کو ملے ان کو نروان نہ ملا, ایک کشتی والے نے دے دیا کہ انہوں نے پانی دیکھا. تو میں خود تھوڑا انآرگینک سا انسان ہوں, میں نہیں سمجھتا, میں بہت اسٹرکچرلسٹ ہوں بھی نہیں فلسفیانہ طور پہ, مگر میرا یہ خیال ہے کہ بس تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو کہ جب رانجھا آئے تو تمہاری آنکھیں اس وقت کسی ندیدے نظریے کو نہ دیکھ رہی ہوں, لالچی نظریے, کہ رانجھا آ کر گزر جائے تم دیکھ نہ سکو. دیکھیں ہر کسی کی زندگی میں تبریز آتا ہے اسے سیلف انڈرسٹینڈنگ دینے. فرق یہ ہم رومی بننا نہیں چاہتے, ہمیں خوف ہے کہ جو مال و دولت, یہ جو دنیا, یہ جو کیریئر بنا لیا, اگر میں کسی کو آج ماسٹرز کر چکا ہوں یار ذرا تبدیل کرو گے, سر پاگل ہو گئے آپ, لیکن یہی کیا, رومی فقہ سر نحو سب پڑھا رہے تھے, وہ تبریز نے کہا سب چھوڑ دو. تو انہوں نے ایک ہی آیت پوچھی تھی, ڈرتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اب بدل رہا ہوں تو ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو پہلے شک تھا, اب تو مجھے یقین ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا, ان اللہ معنا نہیں پڑھا, کیا تمہارے ساتھ خدا نہیں ہے؟ تو وہاں سے یہ بات سمجھ آتی کہ پوری کائنات نشانی سیلف ہے. اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا انسان اس نشانی کو دیکھ لیتا ہے. اچھا جی, یہی معاشرہ اشفاق احمد کو گلی گلی کوچے کوچے میں بابا ملتا تھا, اللہ معاف کرے بابا تو دور کی بات ہے, اب ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم ساتھ کھڑے کو سلام کر سکیں. تو کول ڈاؤن دا پیس آف دا ورلڈ. اور جس رفتار سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے اور کامیابیاں آ جائیں گے, یو نیڈ ٹو کول ڈاؤن. سب سے پہلے اپنی طرف رخ کریں, وہ سیلف جس سے آپ کائنات ناپ رہے ہیں, یعنی وہ فٹا, وہ رولر, وہ اسکیل, پہلے اسے تو ناپ لیں. That's great. آپ ہمارا بس لاسٹ بات, آپ ہر شے جس شے سے ناپ رہے ہیں اس کو ناپ نہیں رہے. ہمارا سیکنڈ کویسچن اسی طرف ہی جا رہا ہے. سیلف اویئرنیس, سیلف انڈرسٹینڈنگ, اٹ بیکم سم ہاؤ اے ویگ ٹاپک, کہ مطلب کھلتا ہے تو کھلتا ہی چلا جاتا ہے, وسیع ہوتا ہے. ایک میری پرسنل بلیف بھی یہی ہے اور کہ ابھی تک کی اسٹڈی یہی ہے کہ ہم سب کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور وہی فلاسفی ہے, بٹ سم اور دی ادر فلاسفی ورڈ بہت مس انٹرپریٹ ہو گیا. لوگوں کو لگتا ہے فلاسفی مینس پوئٹری. اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ وٹ از دا میننگ آف فلاسفی, اس کو لگے گا کہ ایسی بات جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, ایسی بات جو بہت ہی عجیب سی ہوتی ہے, وہ سم اور دی ادر اس کو ایک عجیب قسم کی چیز نظریے سے دیکھ لے. لیکن حالانکہ فلاسفی کو جو پریکٹیکل وے میں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ اوور ڈے ٹو ڈے کوڈ آف کنڈکٹ. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جس سیکوینس میں زندگی گزاریں, جو اچھا سیکوینس ہے وہ ہے بی ڈو ہیو, کہ ہم پہلے بنیں, پھر ہم کریں اور پھر ہمیں ملے. لیکن جو ہمارا سیکوینس چل رہا ہے انفارچونیٹلی وہ اپوزٹ ہے. ہمیں پہلے چاہیے, پھر ہم کریں گے اور پھر ہم بنیں گے. یہ اس کی ایگزامپلس پریکٹیکلی ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. ایون کہ آپ کسی انٹرپرینور سے پوچھ لیں تو وہ بیسیکلی اس کو ہوگا کہ مجھے پہلے فنڈنگ ملے, آئی ہیو منی, دین آئی بیکم بزنس مین, اور پھر میں بزنس مین کے عہدے سے جانا جاؤں. حالانکہ اس کو پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, جو کہ آپ بتا چکے ہیں. تو دیز آر دا فیو پرنسپل جو کہ ہم اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ میئر کرتے ہیں اپنی لائف کو. جو آپ نے ابھی اسکیل کی بات کی, وہ اسکیل میری نظر میں وہ فلاسفی ہے جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں, وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو آپ نے اپنے لیے ڈٹرمن کیا ہے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ چاہے آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو ہوتا ہے. آپ کی لائف ایک پرٹیکولر کوڈ آف کنڈکٹ پہ چل رہی ہے. اس کا کتنا تعلق ہے سیلف ٹاک کے ساتھ اور سیلف ٹاک کا کتنا تعلق ہے اس کو اور اسٹرانگ کرنے کے میں؟ ہاں دیکھیں نا, آپ وہی بن جاتے ہیں. وہ سعدی نے مٹی کو اٹھایا تو بہت زیادہ اس میں سے خوشبو آتی ہے. انہوں نے کہا مٹی تو کیا ہے تیرے سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ اس نے کہا مٹی ہوں, پھولوں میں رہتی ہوں. تو سیلف ٹاک سے مراد مٹی کی وہ کیفیت ہے کہ وہاں آپ نے لگایا کیا ہوا. جیسی آپ اشیاء لگائیں گے آپ کو تقریباً ویسی ہی کائنات صبح اٹھ کے باہر نظر آئے گی. اور یہی اسی لیے ہم گماں کے اوپر کہتے ہیں کہ سیلف ٹاک میں انتہائی اچھا گماں رکھو. ہمیں ذرا سا آفس سے غیر ضروری وقت فون آ جائے تو پہلے منفی رائے اٹھتی ہے, انجوائے ہوئے گا. تو وی ہیو اسٹاپڈ گیونگ دا پازیٹیو انرجی ٹو دا یونیورس اینڈ ایون ٹو آر سیلز. اور پھر جب ہم جیسی کائنات چاہتے ہیں ویسی کائنات باہر مینیفیسٹ ہونے لگ پڑتی ہے. دوسرا فلسفے کی طرف میں ذرا جلدی سے جواب. فلسفے کہتے ہیں پیاسے رہنے کو. بس مطلب پرانی ڈیفینیشن تو فلسفی کی جو ہے کہ حب علم یا علم کی تشدد بڑھاتے رہنا. اور اس کو عروج پھر ارسطو نے دکھائی تھی. اس نے کہا تھا ڈیئر از پلیٹو. مجھے بہت عزیز ہے میرا استاد افلاطون, بٹ ڈیئرر از ٹروتھ.
مگر میں سچ اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور جب ہم آگے آ کے پوری کائنات میں دیکھتے ہیں تو علامہ محمد اقبال نے کہا میں تو مذہبی آدمی مانتا ہی اس کو ہوں جس کی تشنگی سائنسدان سے زیادہ ہو. تو وہاں سے اب یہ باتیں بھی ساری تنہائی کی باتیں ہیں. دوسری بات کہ سیلف ٹاک کا جو ایک ایسنس آپ بار بار پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سا ایک پرٹیکولر ایسنس ہے, وہ ہے پروڈکٹیو تنہائی. دیٹس اٹ. خواہ وہ ونسنٹ وین گو ہو, وہ مکیل اینجلو ہو, وہ جان پال سارتر ہوں, کوئی انسان ہو, وہ ان کی تنہائی ہی تھی. وہ غار ہیرا کا وقت ہی تھا جو سیلف ٹاک کے آپ کو اس معراج پر لے کے جاتا ہے کہ آپ اتر کے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اب میں وہ نہیں رہا, وہ انسان تو میں نے کب کا دفنا دیا, میں جس کو تم جانتے ہو. اور یہ جو سیلف ٹاک, اور باہر میں دیکھیں, اور جب تک آپ سیلف ٹاک عام نہیں کریں گے تب تک آپ یہ بات غیر ضروری ہے, بس پھر وہ ہمارے آدمی دیدست اور باقی پوستست. آدمی تو بس نگاہ ہوتا ہے, باقی تو گوشت ہوتا ہے. تو اس گوشت کی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں, بزنس کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے, HR یہ ہوتا ہے, فلانا یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو وہ آدمی جس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لڑنا ہے اور عقل کی بنیاد پہ لڑنا چاہ رہا ہے, اور وہ 1993-92 میں چیس میں ہرا کے انہوں نے وہ کمپیوٹر نے مارا تھا یار, لائک 17 ایئرز بیک, اور ہمیں اس بات کی ابھی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا کور ایسنس کہیں اور چھپا ہوا ہے. اور وہ جو اپنے من میں ڈوب کر, وہ جو میں نے کہا نا, وہ علامہ آگے جا کہتے ہیں من کی دولت ہاتھ آتی تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہوتی ہے, آتا ہے دن اور جاتا ہے دن. تو وہ جو من کی دولت ہے نا, وہ ہمارے کریکولم میں شامل ہے, کیونکہ آپ نے کہا تھوڑی اسٹرکچرل بات ہو جائے. لیکن نا ہارٹ, اچھا جی لوگ معاف نہیں کرتے معاشرے میں, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, سیلف ٹاک نہیں ہو رہی, تو کریکولم میں کہاں ہے؟ 16 سال ایک لفظ معاشرے میں آپ نے اسٹرکچر میں ڈالا نہیں, توقع کرتے ہیں کہ معاشرے میں نظر آنے لگ پڑے. معاشرے میں کہاں سے نظر آئے گا؟ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ سارے تمہارے کمپیٹیٹر ہیں, کائنات میکویلین یونیورس ہے جہاں پہ وار آف ریسورسز, اسکارس ریسورسز, ان لمیٹڈ وانٹس. یہ آئیڈیاز آپ ذہن کو سنگھا دیں, کون سا ذہن تحمل سے بیٹھ سکے گا؟ یہ تو ایسی ہے کہ آپ نے ایک ذہن کو گھبراہٹ کا سارا انگریڈینٹ دے دیا, اور وہ اگر آپ اسے کہیں کہ اسکار ریسورسز, ان لمیٹڈ وانٹ, اور ذہن کو یہ بات سمجھا دیں, بس ذہن کے لیے کافی پریشانی ہے. 65 سالوں کے لیے 50 سال کی عمر ہوتی ہے. تو بس یہ چھوٹا سا ہمارا دیٹس گریٹ. ہمارا جو تیسرا کویشچن, اگین آئی ایم پولنگ بیک ٹو پریکٹیکلٹی, بیکاز آئی وانٹ کہ جب یہ انٹرویو ختم ہو تو نہ صرف انسپائر ہو آڈینس. جو لیے کہتے تھے یار اگر اچھا انٹرویو دیا تو آپ میرے اوپر ہوٹ کیجیے گا, آپ نیچے کمنٹ میں ہوٹ کیجیے گا میرے اوپر, تو اس کی اجازت ہے. زبردست انٹرویو جا رہا ہے, آپ سے انسپائر بھی ہوں گے ہم سے, لیکن جو میں چاہ رہا ہوں وہ یہ چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو ٹرانسفارم دس پرٹیکولر ڈسکشن انٹو ڈے ٹو ڈے ایکشنز, جس کی طرف میں تیسرا کویشچن ہے. وہ کویشچن یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک کوٹ بھی ہے کہ انسانوں کی زیادہ تر پرابلم صرف اسی وجہ سے ہیں کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارا تیسرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ اس وقت جن چیزوں سے بھاگ رہی ہے وہ ہے ڈیپ تھنکنگ, ریڈنگ, جرنلنگ, جو کہ ایک سینس تھی خود کو سمجھنے کی, جو پریکٹسز مسٹ ٹو ڈو تھی, وہ ہمارے لیے ایک قسم کی ہابیز بن کے رہ گئیں. وہ ہمارے لیے ایک فینسی لائف سٹائل بن کے رہ گئی کہ جب میں کچھ کامیاب ہوں گا تو مجھے اتنا ٹائم ملے گا کہ میں ریڈنگ کروں گا یا جرنلنگ کروں گا, اینڈ دین وی ول موو آن. لیکن یہ ہماری ایسنس تھی. اب کیونکہ یوتھ ان سے بھاگ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور سم اور دی ادر یوٹیوب پہ وہ یہ انٹرویو دیکھ رہی ہے, فیس بک پہ یا وٹ ایور channel they are using right now, what you recommend them in a most practical form کہ جو کہ سیلف اویئرنیس, سیلف انڈرسٹینڈنگ, سیلف ٹاک میں ہم بات کر چکے ہیں آلریڈی, اس کے لیے ان کو کون سے آپ 1 2 3 اسپیسیفک ڈے ٹو ڈے ایکشنز بتا سکتے ہیں جو ان باتوں کو ان کی ریئلٹی بنانے میں ان کی مدد کریں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتا جاؤں لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں, ہمارے ہاں موٹیویشنل اسپیچز اور موٹیویشنل اسپیکرز کی انڈسٹری نے آ کے وہ جو ایک ہائپ اپ کریٹ کیا ہے, وہ جو ایک ہائپ اپ کریٹ کیا اور ایک رانگ ڈیفینیشن سیٹ کیا کہ یو نیڈ موٹیویشن ٹو ایکٹ, انسٹیڈ کہ جو ریئل تھنگ تھی وہ یہ تھی کہ یو نیڈ ایکشن ٹو گیٹ موٹیویٹیڈ. ہم پہلے موٹیویشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید خرم الہی صاحب یا عامر یا نعمان صاحب آئیں اور مجھے موٹیویٹ کریں پھر میں ایکشن لوں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دا ایکشن اینڈ دین یو موو آن. Action motivates you towards the next action. So, what are the top 3 action you recommend to our audience کہ جس سے ان کی self talk improve ہو سکتی ہے, ان کی self understanding improve ہو سکتی ہے. Action must be very specific. ہاں, even the simplest. چلیں کمنگ بیک. جی, ہم نالج انڈسٹری انفارمیشن ایج میں زندہ ہیں, تو میں بس بہت چھوٹی سی بات کروں گا کہ انفارمیشن اور نالج میں کیا فرق ہوتا ہے.
بے شمار ڈیفینیشنز آپ دیکھیں گے. امام غزالی کی ڈیفینیشن ہے جو بیک وقت آپ کے دونوں اینڈز کو اس وقت کور کر لیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر شعور شے سے بڑا ہو جائے تو علم پیدا کرتا ہے, شے شعور سے بڑی رہے تو انفارمیشن پیدا کرتی ہے. اگر آپ نے وقت نکال کے سیلف کو بڑا نہ کیا تو یہ کائنات ہاچ پاچ آف انفارمیشن, ہاچ پاچ آف پاسبلٹیز, ہاچ پاچ آف کاؤنٹلیس جابس کمنگ اینڈ تھروئنگ سی ویز اور ہل ہل کر کے ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ نے وقت نکال کے اپنے شعور کو شے سے بڑا کر لیا, پھر ہر شے کو آپ شعور کو غور سے دیکھیں گے تو آپ اس پہ غالب آتے جائیں گے. پھر یہ کائنات کے جو اوپر کے ستارے ہیں یہ آپ سے گفتگو کریں گے. دوسری سب سے بڑی نصیحت اگر آپ کہنا چاہیں سیلف کے حوالے سے, یاد رکھیے گا ہمارے سیلف کا ایک کوڈ آف کانٹیکٹ ہمارے پاس قرآن مجید ہے. 100 سے زائد علوم اس کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں, آپ یونیورسٹی صبح 4 گھنٹے جاتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, باقی 20 گھنٹے آپ کو پڑھنے سے منع نہیں ہے. متفرق علوم پڑھیں. جو علامہ نے کہا تھا جو ایک تھا یہ نگاہ تو نے 1000 کر کے ہمیں دکھائی. یہ کائنات تو ایک تھی, یہ علیحدہ علیحدہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو علامہ نے وہاں پر کہا ڈائیورسفائڈ علوم کریں. اور علامہ نے صاف صاف لکھا ہے ریکنسٹرکشن. تم اس کائنات کو حل کرنا چاہتے ہو اور اپنے نفس سے, جو آپ کا موضوع ہے سیلف, اپنے نفس سے کائنات ہی حل کرنی ہے نا, اور تو میرے پاس کوئی ٹول نہیں ہے. حتیٰ کہ آئنسٹائن اور ربندر ناتھ ٹیگور میں جب بحث ہوئی تو وہ آئنسٹائن سے ٹیگور نے کہا بتاؤ نفس کے علاوہ ٹروتھ کا دوسرا اسکیل کیا ہے؟ ابھی آپ وہ کانورسیشن آف آئنسٹائن اینڈ ٹیگور گوگل کریں, آپ نکال لیجئے. اور آئنسٹائن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ تو ہم نے ایسے ہی بس بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ 2 جمع 2 آپ نے میں نے طے کیا, 2 آپ نے میں نے طے کیا, جمع کیا 4, وہ ہماری زمپشنز کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. تو وہاں پر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ تم کیسے اس کائنات کو حل کرو گے جس کو غور سے دیکھو تو فزکس کا سبجیکٹ ہے, آبزرو اس کو جو کر رہا ہے وہ بایولوجی کا بنا ہے, اور جب اس کو میں انٹرپریٹ کرتا ہوں تو سائیکالوجی. تم کیسے ایک آبجیکٹ سے کائنات, تو کائنات جب میں صبح اٹھ کے باہر جاتا ہوں تو مجھے سبجیکٹ وائز سوال نہیں پوچھتی, وہ میرے نفس کا قد دیکھ کے مجھ سے سوال پوچھتی ہے, وہ میرے شعور کا قد دیکھ کے مجھے اپرچونٹیز دیکھتی ہے. یہیں اچھا موسم ہوتا ہے, یہیں کسی زمانے میں ایگزامپل لے لیتے ہیں, فیض اور غالب ایسے موسم کو دیکھ کر کہتے ہوں گے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. یہی آپ کی بارش ہوتی ہے اور آپ کو ماں سوائے کہ کچھ کھا لیں اور چائے پی لیں کے علاوہ کچھ نہ پتہ ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ باہر آتے ہیں تو وہ پھول جس کو دیکھتے ہیں, اور اقبال اس پھول کو دیکھ کے کہتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو وہاں سے احساس ہوتا ہے کہ کائنات اور آپ کا جو میوٹڈ رشتہ ہے اس کو اب توڑ لیں. کوئی چیز یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی گئی, یہ چینل اس لیے شروع ہے, اور آپ نے خود فرمایا کئی چینل اسی لیے بنے, اسٹارٹ ہیونگ یور پروڈکٹیو ریلیشن شپ ود دا یونیورس. اور اس کی بنیاد آپ کا کیوریس نفس ہے جو اس کائنات کو جاننے کی اپنے اندر لے جانے کی کوشش کرے گا. برکلے فلسفی اس حد پر آ گیا تھا, اس نے کہا جو شاید نفس میں موجود ہے باہر ہونی چاہیے ہی نہیں, کیونکہ جو گرینڈ اسپیس آف تھنگ ہے وہ تو میرا نفس ہے. آپ دیکھیں نا بچے جب سیلف ٹاک سے ہم ذرا عروج پہ جائیں, سیلف انڈرسٹینڈنگ کی بڑی بات کیا ہے کہ میں شے کو ایسے ذہن میں لے کر جاؤں کہ باہر رہنا اس کے لیے ضروری نہ رہ جائے. کیوں فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا, دیکھ کے اندر لے جاتا ہے سب کچھ. جب وہ اندر لے جاتے ہو کہتے ہیں تم چلیں صوفیاء پہ اگر کسی کو ڈایوجین دا بیرل فلاسفر, وہ کسی اور وجوہات سے کائنات سے دور ہو گیا, اتنا نفس مکمل تھا, اس نے کہا نا اس کی طرف جانا ہی نہیں. بالکل زبردست. میری سیکنڈ بک میں نے بلکہ اس پہ ایک کہانی لکھی ہے کہ ایک بہت فقیر آدمی تھا اور اس کو معلوم پڑا کہ بادشاہ کے پاس ایک بہت زبردست ہار ہے, اور بادشاہ نے یہ شو آف کرنے کے لیے کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے اور جب میں دکھاؤں گا کہ میری پوزیشن میں ہے تو کتنی میری عزت بڑھے گی, اس نے وہ ڈسپلے پہ لگایا کہ سب آؤ اور اس ہار کو دیکھو. اب اس کا یہ مقصد تھا بادشاہ کے کہ سب آئیں گے اور میرے ہار کو دیکھیں گے اور کہیں گے واہ بادشاہ تو بہت امیر ہے. اتنے میں ایک فقیر آیا, وہی جو فقیر وہ آ کے بیٹھا, اس نے ہار کو غور سے دیکھا اور مسکرا کے نا اٹھا اور جانے لگا. تو بادشاہ نے کہا ادھر وہ مسکرائے کیوں, اس کو بےزتی محسوس ہوئی. تو اس فقیر نے کہا کہ ہار اب میرا ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ کیسے تمہارا ہوا؟ بادشاہ چڑھ گیا کہ یہ تو میرا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا اب یہ میرا ہوا. تو وہی والی آپ کی بات کہ ہمیں ہر چیز کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے برین میں ہماری ہو جائے, پھر ہمیں اس کی باہر کی جو نیڈ ہے کہ ہماری ہے کہ ہمارے پاس پوزیشن ہو, پوزیشن کی نیڈ ہی نہ رہے جب آنرشپ آپ کے پاس آ جائے. آپ کو یہاں آنکھوں پر اتنی پیاری بات کی ہے بس لوگوں کے لیے. اچھا دیکھیں نا شعور نفس وغیرہ ان کی سب سے بڑی جو گروتھ ہوتی ہے نا وہ یا آسمان کو دیکھنے سے ہوتی ہے یا شعر پڑھنے سے ہوتی ہے. اس میں ان کو اور جدید کیپٹلزم میں دونوں کام منع ہے, آسمان کو نہیں دیکھنا, دکان کو دیکھنا, شعر نہیں پڑھنا, تھیوری پہ بات کرو, بتاؤ کاز افیکٹ پیسے کے. تو آدمی دیدست, میں نے پہلے آدھا شعر پڑھا, باقی پوست است. اب ہم سب بھی محبوب کو دیکھتے ہیں, ہمارے اندر سے کیا آوازیں نکلتی ہیں آپ بہتر جانتے ہیں, ہماری سیلف ٹاک ہوتی نہیں ہے. آدمی دیدست اور باقی پوست است, اور دیدے دیدہ باشد کے دیدے دوست است.
آنکھ انسان تو بس آنکھ ہوتا ہے, باقی گوشت وغیرہ ہوتا ہے, اور آنکھ وہ جو یار کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے. حضرت سے امیر خسرو نے پھر یہ بہت زبردست. خرم صاحب آپ سے جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ بہت اسپیسیفک ہے, 5 یہ میں بہت چھوٹے چھوٹے بات ہوں. جی بالکل 5 کویشچنز ہیں, آپ نے بتانا ہے کہ وٹ ون بک یو ریکمینڈ موسٹ ٹو ادرس. جاوید نامہ یا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, ایپکس. زبردست. بیسٹ ایڈوائس یو ایور گاٹ. احمد جاوید صاحب, اسلام آباد ہوٹل. انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا علم کیا ہوتا ہے, تو پھر انہوں نے بتایا علم جاننے کا نام نہیں ہوتا بیٹا, علم بننے کا نام ہوتا ہے. زبردست. بگیسٹ لائی ان دا ورلڈ آف کمیونیکیشن. بگیسٹ لائی ان دا ورلڈ آف کمیونیکیشن, ہاں بس ہمیں بولنے والی بھیڑیں بنا رہے ہیں فلسفے سے دور. اللہ اس کو حرام سے بچائے. بگیسٹ سیکرٹ یو وانٹ ٹو ٹیل ان دا ایئر آف ایوری سنگل پرسن. جاوید کے بارے میں, کمیونیکیشن, ہاں نہیں کمیونیکیشن کے بارے میں. علامہ محمد اقبال کی جاوید نامہ عام نہ ہونا ہمارے, میں کبھی کبھی کہتا ہوں پاکستان کے زوال کی وجہ وہ, اٹ از این ایپک. اور اس میں خصوصاً وہ حصہ جب علامہ محمد اقبال ایک ہندو جوگی سے پوچھتے ہیں کہ موت کیا ہے, تو وہ جواب ضرور پڑھیں. زبردست. موسٹ امیزنگ میموری ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک آف کمیونیکیشن. ورڈ کمیونیکیشن کے ساتھ کون سی ایک میموری ہے جو آپ کو ہنساتی بھی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے؟ یہ میں نے آخر میں جواب رکھا ہوا تھا. اچھا, علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات, دیکھو یہ آواز آتی ہے تم سے کیوں نہیں آتی, بس یہ اقبال پوچھتے تھے. اور جو آوازیں تم نکالتے ہو تو بھیڑ بکریاں بھی نکالتی. بات وہ کرو جو خدا کو تمہاری طرف مائل کر لے, چیخ وہ مارو. اللہ, اور کہا خدا نے کہ غریب جب آہ کرتا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. اور علامہ نے پھر اس کو کہا کہ یہ عشق کا میں ستار ہوں اور یہ سٹرنگز ہیں, یہ وینز, اور اگر تم سیلف ٹاک کروانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا مضراب, وہ جو پک ہوتی ہے جو گٹار پہ, گٹار گونگا ہوتا ہے, اتنی سی پک نہ بولے. تو اقبال نے کہا دیکھو وہ پک ہاتھ میں عقل کی مت پکڑنا. عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات, عشق سے نور حیات اور عشق سے نار حیات. زندگی میں جب بھی اپنے نفس پہ ضرب مارنا کہ اے نفس میں تنہا ہوں مجھ سے بات کر, تو اس وقت جو کمرہ ہو وہ عشق والا کمرہ, نفرت والا نہ ہو, غیبت والا نہ ہو, طاقت پرست ہونے والا نہ ہو, مشہور ہونے والا نہ ہو. عشق کے کمرے میں 2 کرسیاں رکھا کریں, ایک اپنے لیے یعنی میں اگر رکھوں, ایک خرم کے لیے یعنی ایک خرم ادھر ایک خرم ادھر. اور پھر کی حال سناما دلدا, کوئی محرم راز نہ دل. تو جب کوئی رازداں نہ ملے, سب سے بڑا رازداں میں اپنا ہوتا ہوں. میں ہی اپنے ساتھ تکالیف سہتا ہوں, میں ہی غم سہتا ہوں, میں ہی خوشی سہتا ہوں. اینڈ اف آئی ایم ناٹ آنیسٹ ود مائی سیلف, تو اس سے بڑا میں نے جناب کوئی گناہ کیا ہی نہیں اگر میں خرم سے دور رہا ہوں. تھینک یو سو مچ خرم علیہ خان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور زبردست انفارمیشن. صحیح جواب دیے ہیں. صحیح غلط کی بات نہیں, ہم لوگ سب سچ کے لیے یہاں آئے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ.